بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ انڈین آرمی چیف نے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا ہے، تو اس کو پاک آرمی نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاک آرمی نے انڈین آرمی چیف کے من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا نہ صرف حقائق کے منافی ہے بلکہ بھارت کے پٹے ہوئے موقف کو مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے مترادف ہے۔ پاک فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ بیان دنیا کی توجہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری مظالم، اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور بھارت کی سرحد پار جبر کی پالیسیوں سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی جرنل نے ماضی میں مقبوضہ جموں کشمیر میں تعیناتی کے دوران کشمیریوں پر بدترین مظالم کی نگرانی کی تھی۔ یہ سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے گمراہ کن بیانات بھارتی فوج کی سیاست زدہ ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ دنیا بھارتی نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کو بھڑکانے والے بیانات سے بخوبی آگاہ ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ عالمی برادری بھارت کی سرحد پار قتل و غارت گری اور معصوم کشمیریوں پر بھارتی سیکورٹی فورسز کے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ مظالم کشمیریوں کے حق خودارضیت کے عزم کو مزید مضبوط کرتے ہیں، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم شدہ ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے کسی غیر موجودہ ڈھانچے کا پروپیگنڈا کرنے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کرنا بھارتی قیادت کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک سینئر بھارتی فوجی افسر پاکستان کی تحویل میں ہے۔ پاکستان میں معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بھارتی جرنل نے اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ ISPR نے مزید کہا ہے کہ پاکستان اس قسم کے بے بنیاد اور جھوٹے بیانات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ بھارتی فوج کی قیادت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی ضرورتوں کے بجائے شائستگی، پیشہ ورانہ طرز عمل اور ریاستی تعلقات کے اصولوں کو مد نظر رکھے۔ تو یہ تھا پاکستان کی طرف انڈین آرمی چیف کو جواب۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ نون لیگ کا آفس جلانے کے مقدمے میں PTI رہنماؤں سمیت 31 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اسناد دہشت گردی عدالت لاہور نے مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے مقدمے میں PTI رہنماؤں سمیت 31 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ کیس کی سماعت اسناد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید صاحب نے سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید، عمر سرفراز، اعجاز چودھری سمیت دیگر کو جیل سے پیش کیا گیا،
جبکہ صنم جاوید حاضری کے لیے پیش ہوئیں۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید پر فرد جرم عائد کی۔ صنم جاوید سمیت دیگر ملزمان پر بھی فرد جرم عائد کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ کیس کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے سے متعلق کیس کی مزید کارروائی کوٹ لکھپت جیل میں ہوگی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ اور تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر بغاوت اور کارکنوں کو جلاؤ گھیراؤ پر اکسانے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں ایک دعوت نامہ پاکستان کو موصول ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس شخصیت کو دعوت نامہ ملا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئندہ چند دنوں میں امریکہ روانہ ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول واشنگٹن میں ٹرمپ کی حلف برداری اور دیگر تقاریب میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ذاتی حیثیت میں دعوت دی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی حلف برداری 20 جنوری کو ہوگی، جس میں دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور دیگر نمائندے شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب نے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی تردید کی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں جیو نیوز سے گفتگو کے دوران بیرسٹر گور صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے جواب میں بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ان کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، حکومتی حلقوں سے اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ جیو نیوز نے پی ٹی آئی چیئرمین سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ سے بولتے تھے کہ طاقتور حلقوں سے بات کرنی ہے، جس کے جواب میں بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ بات چیت جاری ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔